بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ داستان حیات کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں رہو خوش رہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا حسن سلوک۔ شیخ الادب حضرت مولانا غزہ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت لقمان کو ان کے آقا نے فروخت کرنا چاہا تو انہوں نے آقا سے کہا کہ آپ پر میرا کچھ بنتا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے اس کے ہاتھ فروخت کریں جسے پسند کروں۔ آقا نے کہا کہ اس کا تجھے اختیار ہے، چنانچہ جو بھی آ کر باؤ لگاتا آپ اس سے دریافت کرتے کہ بھائی کس کام کے لیے مجھے خریدنا چاہتے ہو۔ ایک نے کہا کہ اپنے دروازے کی دربانی کے لیے۔ آپ نے فرمایا خرید لو۔ جب رات ہوئی تو آپ نے دروازہ بند کر کے دہلیز میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس شخص کی لڑکیوں کے کچھ یار لگے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر دروازہ کٹکھٹایا۔ لڑکیوں نے کہا دروازہ کھول دے۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تو تم پر قربان، تمہارے والد نے مجھے اس لیے نہیں خریدا۔ لڑکیوں نے دروازہ کھولنے پر آپ کو مارا اور اتنا مارا کہ ادموا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے ان کے والد کو رات کے واقعے کی کوئی خبر نہ دی۔ دوسری رات انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، آپ نے پھر بھی ان کے والد کو خبر نہ دی۔ تیسری رات پھر ایسے ہی کیا، آپ نے پھر بھی خبر نہیں دی۔ تو وہ لڑکیاں آپس میں کہنے لگی، اللہ نے اس حبشی غلام کو اس خیر کے متعلق ہم سے بہتر نہیں بنایا۔ راوی کا کہنا ہے کہ دو لڑکیاں ایسی نیک و پارسا ہوئیں کہ بنی اسرائیل میں ان سے بہتر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو دانائی ملنے کا کیا سبب ہوا؟ حضرت عمر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتی ہے اور تمہارے کلمات حکمت سننے کے لیے دور دور سے آ کر جمع ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ میرے دو کام ہے۔ نمبر ایک، ہمیشہ سچ بولنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، اگر وہ کام بھی کر لو تمہیں بھی یہی درجہ وہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے، نمبر ایک اپنی نگاہ کو پست رکھنا، نمبر دو زبان کو روکے رکھنا، نمبر تین رزق حلال کھانا، نمبر تین اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نمبر پانچ کام کی بات کرنا، نمبر چھ عہد کو پورا کرنا، نمبر سات مہمان کا اکرام کرنا، نمبر آٹھ پڑوسی کی حفاظت کرنا، نمبر نو فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ تفسیر القرآن العظیم للامام